توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے, 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں, آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے, یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو, بھر دیا تم نے گناہوں سے, اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو, اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو, یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی, بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے, توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا, معاف, ختم ہو گئی. بھائی ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا, بھائی توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے, ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, والا ابالی, معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے, بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی, اور کون ہے. اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں, یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے, اب آ رہا ہے, اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں, یہ کیا بات ہو گئی. ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو, اے اللہ یہ کیا, یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتے ہیں بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں. بھائی مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ, اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے, قوم چھوڑے گی؟ اتنے پیسے کھا گئے ہیں, قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ایسے کیسے معاف کر دیں, کیا خیال ہے بھائی. یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں, بہت سارے کیسز چل رہے ہوں, وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو, تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ, تھک گیا ہو گناہ کر کر کے, اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, بس اب میری زندگی, بولو بھائی, چینج, ختم, اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے, معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ, کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے, مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی, اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا, یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا, اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا, صحیح ہے نا, اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی, سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا, تو ایک راہب کے پاس گیا, ایک بزرگ کے پاس گیا, کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار, 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا, ٹھیک ہے نا, 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا, بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی, اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرو. وہ عالم تھے نا, علم تھا ان کے پاس, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی, اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یغفر لمن یشاء, میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا, ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا, اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی. تو لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے.
کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے, یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے, آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی, تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی. جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی, بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہے ہیں, صرف کلمہ پڑھو, پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے, حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے, آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا, بریکیں بھی کیا ہوں گی, کیا ہو گیا بھائی, نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا, پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی, تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو, ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے, الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا, ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی, بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی, جائے گی, ڈک 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 آواز آئے گی, شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی, 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں, تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا, اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو وہ ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے, 78 کروڑا نام تھا بھائی, 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے اللہ کا, ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لے, اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بدنظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے, یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے, یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں. تو یاد رکھو اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں, لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں, جوان ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب.
بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے، مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے، وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزارنے ہیں بس، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے، کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی، اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کا بھی نہیں ہم کہیں گے، حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے، رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو، یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ، لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے، وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی، کانفیڈنس ختم ہو گیا، ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے، 99 کا انتظار مت کرو، اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، جو شروع سے دین، کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا، جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے، لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت بہت پیچھے، وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے، تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے، تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو، آپ کا فرض بنتا ہے آپ جائیں بھائی، اس نے آپ کو بلایا، کیا خیال ہے، اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، قرضہ چاہیے، آپ کا فرض بنتا ہے اگر واقعی ضرورت ہے تو آپ اس کو قرضہ، اپنی جان بچائیے بھائی، قرضہ دو، اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مفتی صاحب سے کہہ کے میری دوسری شادی کرا دو، ایک مثال دے رہا ہوں میں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ، میں تو دوسری شادیاں نہیں کراتا لیکن آپ کو اگر کوئی جاننے کوئی بیوہ ہے یا آرڈر پہ کوئی بیوہ بنانی پڑے، آپ کیا کرو گے، اس کی مدد کرو گے، بہت سارے کام جو آپ کے ذمہ لگا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں شکر کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، وہ ساری خدمات کریں گے، اس کو ساری سروسز دیں گے، کچھ آدھے کریں گے کچھ آدھے نہیں کریں گے، یہ سب مختلف درجات ہیں، لیکن سب سے بدترین ناشکری پتہ ہے کیا ہے، سب سے بدترین جس پہ وہ تل ملا جائے گا اور کہے گا کاش میں تجھے بچاتا نہیں، میں نے غلطی کی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تجھے بچایا، وہ ناشکری ہے کہ آپ مکر جائیں، آپ بولے تو نے میری جان بچائی ہے ہی نہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے بچائی ہے جان، آپ کیا تو نے میری جان بولو بچائی نہیں، جھوٹ بول دیں صاف اس کے سامنے کہ یہ تو میں خود بخود بچاؤں، میں خود میں اصل میں جب سمندر کی لہریں تھی اور ڈوب رہا تھا نا تو ہوا یہ تھا کہ حسن اتفاق سے ایک لہر آئی، اس نے اٹھا کے مجھے اوپر پھینکا، اتفاق سے ایک فش آئی، اس نے اٹھا کے اسی دوران جمپ کر کے مجھے دوسری فش پہ پھینکا، دوسری فش نے تیسری فش پہ، وہ بیچ میں سمندر میں کہیں ڈوب رہا تھا، پھر تیسری نے چوتھی فش پہ، ایسے مچھلیوں کی کمر پہ جھولتا جھالتا میں کہاں پہنچ گیا، کنارے پر۔ بتاؤ اس بدترین تعویل پر اس بچانے والے کو کتنا غصہ آئے گا، کہے گا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے بیچ سمندر سے تجھے کوئی ایسے بچا کے لے آئے، میں کشتی لے کر آیا تھا، میں نے سمندر میں ڈائیو لگائی تھی اور تجھے نکال کے لایا تھا، اور تو کہہ رہے ایسے مچھلیاں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کے کندھوں پہ مجھے پھینکتی رہی اور باہر نکال دیا، غضب ناک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال بولو نہیں ملتی۔ کافر کے بچے نے کیا کیا ہے، پشتوں میں کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ، کافر کا بچہ ہے، تو یہ جو جب یہ زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاتا میں، جیسے الو کا پٹھا نا الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا کہ یہ الو کتنے کا، انہوں نے کہا 50,000 کا، اور الو کا بچہ تھا یہ کتنے کا، 1 لاکھ کا، تو کہا بچہ 1 لاکھ کا پورا بڑا الو 50 کا، یہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا اس کی 2 خاصیتیں، الو بھی ہے اور الو کا پٹھا بھی ہے، یہ پٹھا بچے کو بولتے ہیں، تو اس میں 2 کوالٹیز جمع ہوئی ہیں، تو خدا کا انکار کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر درختوں سے قلم بناؤ اور سمندروں سے میری تعریفیں لکھنا شروع کرو جو میں نے تم پر احسانات کیے، تم لکھتے لکھتے سمندروں کی سیاہی خشک اور قلم ختم ہو جائیں گے گھس کے، لیکن میری تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ کافر نے کیا کہا؟ کافر نے کہا کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے بھی نہیں دی ہیں، یہ نعمتیں ہمیں خود بخود مل گئی ہیں۔ ارے آنکھ کیسے بن گئی، کھوپڑی میں فٹ کیسے ہو گئی؟ کہہ رہے ہیں خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ، ایوالو ہو کے ہوا ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے یہ۔ ایک سیل بنا تھا، اس میں ہوتے 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 کروڑوں اربوں سال میں جا کے آنکھ بن گئی، ناک بن گئی، کان بن گئے خود بخود،
جبکہ ایک ایک پارٹ کو لے کے دیکھو نا، ایک ایک پارٹ کا خود بخود اربوں سال میں بننا ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ فٹ بھی ہو جائیں سب ایک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ۔ ایک پلاس کبھی آپ نے دیکھا جو خود بخود کبھی وجود میں آیا ہو؟ ایک پلاس دیکھا آپ نے کبھی؟ ایک سائیکل دیکھی جس کی گراریاں ترتیب سے فٹ ہو جائیں، پیڈل گھماؤ تو اگلا پہیا گھومے اور اگلے سے پچھلا پہیا گھومے؟ کبھی آٹومیٹیکلی ایک سائیکل بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ اتنا بڑا انسان بھائی جس کی دو آنکھیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ میں پہلے حیران ہوتا تھا، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کیا میں نے تمہیں آنکھ نہیں دی ہے؟ دو کا الگ سے ذکر کیا اس لیے کہ آنکھ کا بننا بذات خود ناممکن، دو آنکھوں کا بننا تو اور زیادہ ناممکن، کیونکہ دو آنکھوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ورنیل کیلیپر کی ضرورت ہوتی ہے، خاص اسکیل کی، کہ ذرا سا بھی 0.01 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہ آئے، ورنہ سب ٹیڑھا میڑھا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ کی ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ تو کافر نے کیا کیا؟ خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ بھائی یہ خود بخود ہو رہا ہے، سب خود بخود ہو رہا ہے۔ اتنا عجیب و غریب نظام، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چکھنے کے لیے زبان، کیسا زبان پہ آپ کچھ رکھو فوراً دو چند سیکنڈ میں بتا دے گی کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے یہ۔ سب سے زیادہ نعمتیں کس کی ہے میرے بھائی؟ اللہ کی نعمت۔ جگہ جگہ بیان کرتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتائے، سیدھا راستہ اور غلط راستہ؟ یہ بھی تو جانوروں کے پاس تو کوئی راستہ، کوئی ٹریک ہی نہیں ہوتا، انسان کو اللہ نے بتا دیا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ وفا ہے، یہ بے وفائی ہے۔ یہ سب علم کس نے دیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیا۔ هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا۔ اگر یہ خود بخود ہوتا ایک مخلوق وجود میں آتی، بھائی نر مادہ دو الگ الگ مخلوقیں وجود میں نہیں آ سکتی تھیں۔ مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا، فرمایا اور وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، پھر تم تو ملاپ کرتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اولاد ہوگی۔ نر مادہ کا ملاپ شہوت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس شہوت کے نتیجے میں بالکل ایک الگ رزلٹ آ رہا ہوتا ہے، انسان کی پیدائش، مخلوق کی پیدائش۔ جانوروں میں نر مادہ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو کیا جانوروں کو پتا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا؟ تو بھائی یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں اور فطرت اس خواہش کے ذریعے نسل کو بڑھا رہی ہے۔ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے آپس میں۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت انسان وجود میں آتا ہے، فرمایا یہ تو ہم اس لیے مان لیتے ہیں انسان کا بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی جنگل میں پیدا ہو نا، اس نے دیکھا نا وہ انسان کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہو جائے اور پھر کوئی اس کو جا کے بتائے کہ تیری پیدائش ایسے ہوئی ہے، وہ کہے گا امپاسبل، ایسے انسان کا پیدا ہونا ممکن ہے ہی نہیں، بلکہ وہ وہی نظریہ ارتقا پیش کرے گا کہ میں کوئی ایوالو ہو کے کروڑوں خربوں سال میں ایسا ہو کے آیا ہوں۔ میں وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ 9 مہینے کے اندر ایک پانی کے قطرے میں جو ماں کے رحم میں گیا، اس پانی کے قطرے میں دل بنا، دماغ بنا، جگر بنا، پھیپھڑے بنے، اور یہ ساری چیزیں بن کے صرف 9 مہینے کے عرصے میں۔ میں تو بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کا دل بنتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں، ماں روٹی کھاتی ہے اسی روٹی سے بچے کی ناک بنتی ہے۔ آج کل تو برگر کھاتی ہیں، خیر اللہ کی قدرت ہے کہ جو روٹی اور پراٹھے سے بچہ بنا سکتا ہے وہ برگر سے بھی بچہ بنا دیتا ہے، لیکن پھر برگر جیسا ہی ہوتا ہے بچہ بھی، جو میٹیریل یوز ہوگا بھائی آگے پروڈکٹ بھی کیا ہوگی، وہی ہوگی نا۔ بچے بھی برگر جیسے اس لیے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی قدرت، دودھ پی رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے، سب چیزوں سے کیا بن رہا ہے؟ آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، سب چیزیں بن رہی ہیں کروڑوں اربوں سال میں نہیں۔ نا 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 بکواس مت کرو، جھوٹ مت بولو ہم کروڑوں سال میں ایوالو ہوئے ہیں، ہم صرف 9 مہینے میں بن کے مارکیٹ میں آئے ہیں۔ 9 مہینے میں خدا نے دکھایا ہے، پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ کروڑوں سال میں ہم ایوالو ہوئے ہیں، بندر سے بنے ہم؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور یہ کوئی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے۔ لوگ ایک گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام اور سائنس یہاں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ سائنس سے ٹکرا رہی ہے یہاں پہ، اسلام نہیں ٹکرا رہا سائنس سے۔ اسلام تو کہتا ہے بے وقوفوں والی باتیں مت کیا کرو،
اور جو سمجھدار سائنسدان ہیں وہ بھی اس نظریے کے خلاف ہیں, بولتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے بھائی, ایسے یوں کر کے دھماکے سے خود بخود سب کچھ ڈین کر کے یہ سارا نظام بن گیا, اور پھر یہ انسان جو دھماکہ ہوا ہے, میں نہیں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن وہ کیا گیا دھماکہ, خود بخود نہیں ہوا. ایک دھماکہ ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے دھجن دھماکہ ہوا, پٹ پٹا کے سب ختم. ایک دھماکہ ہوتا ہے بھائی بگ بینگ والا دھماکہ, جس میں پورا نظام کائنات وجود میں آ گیا, جس میں زمین سورج سے اتنی دور چلی گئی کہ اس کے مدار میں گھومنا شروع کر دیا, 23 ڈگری جھک گئی, جس سے موسم بننا شروع ہو گئے, بارشیں ہونا شروع ہو گئی, اور زندگی پیدا ہوئی اس میں. اور زندگی میں ایسا کہ بھائی سبحان اللہ, ایسی خاندانی قسم کی حیات, دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں, سننے کے لیے کان, بولنے کے لیے زبان, اور ایسا جو نر اور مادہ, اور پھولوں میں بھی نر اور مادہ, تتلیاں خدمت کر رہی ہیں پھولوں میں, نر مادہ پھولوں کو ملا رہی ہیں جس سے پھل پیدا ہو رہا ہے. یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. تتلی کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے قدرت یہ کام لے رہی ہے. پوری مخلوق آپس میں اس کا لنک ہے, اتنا خاندانی لنک, جس سے جس خدا نے اس کو جوڑ دیا, یہ لنک آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. دیمک کا آپ مطالعہ کرو, صرف دیمک پہ جو کتابیں لکھی ہیں نا, دیمک کیسے مل جل کے گھر بناتے ہیں. دیمک چیونٹیوں کو قطار میں ڈالنا کس نے سکھایا ہے؟ چیونٹیاں قطار میں چلتی ہیں, ایسا نظام ہے. چیونٹیوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی. یہ سب کیا ایوالو. مچھر کو دیکھ لو, مچھر کو اتنی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں ہیں, 100 آنکھیں. یہ ایوالو ہونے کا اور یہ حسن اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا خود بخود. پورا سرنج لے کے بیٹھا ہوتا ہے, بیٹھی ہوتی ہے, بلکہ کیونکہ مچھریا خون چوستی ہے, مچھر کبھی بھی خون نہیں چوستا, لیکن مچھریا اپنے ہسبینڈ کا خون کبھی نہیں چوستی. ہمیشہ مچھریا جب انڈے دینے والی ہوتی ہے تو خون ہم لوگوں کا چوستی ہے. یہ فرق ہے انسان میں. اور یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں ہمارا خون چوستی ہیں. عقیدے کی صفائی کے بعد ہے اعمال کی صفائی. عمل صاف کرو. خوراک کی صفائی. خوراک کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے آپ کی. پھر خوراک کی صفائی میں, پھر عمل کی صفائی میں دل کے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے, اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے. یہ والی قسم دنیا میں کسی مذہب نے اس قسم کو چھیڑا ہے ہی نہیں. کہتے ہیں آپ کا جو مرضی آپ کانسیپٹ رکھو, عقیدہ رکھو, آپ کا ہیڈیک ہے. ان چیزوں کو انہوں نے اتنا چھیڑا ہے جتنا ان کی دنیاوی زندگی سے, جن کا کمپنی کو جیسے ہے نا کہ وہ کہتے ہیں عمل, اگر کوئی چور ہے تو گندا عمل کر رہا ہے. وجہ اس کی کہ چوری کرنے سے آپ کے کمپنی کو نقصان ہوگا, آپ کے کنٹری کو نقصان ہوگا. تو جتنا ان کی ذاتی مفاد پہ جہاں زر پڑ رہی تھی تو وہاں تک تو انہوں نے کہا کہ عمل کو صاف رکھو. جہاں ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی کسی کے تو جیسے مرضی ہو جاؤ آپ, یہ آپ کا ہیڈیک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں مثالوں سے سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کہیں اور بیان سنے جا کے. جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا سنیں نا. عقیدے کی صفائی کیا ہے میں مثال سے سمجھاؤں گا, پھر بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کے ایک ابو ہیں, قطب الدین ان کا نام ہے. میں ستار وسیم کی جان چھوڑ کے اب قطب الدین پہ آ گیا ہوں, جو نام ہوتا ہی نہیں نا عام طور پہ. قطب الدین ان کا, کیونکہ ہمارے بھی اپنے کچھ ریلیٹیو ستار بھائی نکلے ہیں. ابا آپ کے, ان کا نام کیا ہے؟ سبکتگین. اور مشکل کر دو نا تاکہ کسی کا ہو ہی نہیں. سبکتگین صاحب ہیں. ان ابا نے آپ کی خدمت کی, آپ کو پڑھایا لکھایا, ہر جگہ دعوتوں میں محفلوں میں اپنے ساتھ لے کے جاتے, تعارف کرواتے. یہ میرا نادرہ میں بھی نام انہی کا ڈلا ہے, سب کو پتہ ہے دلائل کی دنیا میں یہ ابا ہیں. سبکتگین صاحب اس کے ابا ہیں. ایک دن آپ نے اپنے ابا سے کہا, ابا میں ابھی تک کنفیوژن میں ہوں کہ آپ بھی میرے ابا ہیں اور شاید وہ والے بھی ابا ہیں. اب بیٹا چاہے ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوا ہو, اود کی خوشبوؤں میں نہایا ہوا ہو, آپ بولو گے یہ کانسیپٹ کے لحاظ سے پلید ہے, گندا ہے, معذرت کے ساتھ گالیاں دو گی, غیرت لیس آدمی ہے, نفرت ہوگی. کسی بھنگی اس کی گندگی کی وجہ سے اتنی نفرت کسی صاف ستھرے آدمی کو نہیں ہوگی جتنی آپ کو اس کے عقیدے سے بدبو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. آپ بولو گے وہ بھنگی تیرے سے اچھا ہے, چمار تیرے سے اچھا ہے. آپ کے 2 بیٹے تھے نا, ایک طرح بھنگیوں کی طرح رہتا ہے. آپ کو بتاؤ اسمیل کس میں زیادہ آئے گی؟ اسمیل سے مراد کہ جس اسمیل کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے, آپ کو اس کے چہرے سے نفرت ہو جائے گی کہ یار تو کیا کر رہا ہے, تو مجھے باپ ماننے کے بجائے کسی اور کو باپ مان رہا ہے, یا میرے باپ ہونے کا انکار کر رہا ہے. دیکھو انسان کی نیچر ہے ہر بری چیز. دیکھو گندگی سے بھی نفرت کیوں ہوتی ہے کہ وہ بری ہوتی ہے. اصل نجاست کیا ہے؟ برائی, وہ اصل نجاست ہے. سلیم الطبع انسان, وہ انسان جو اپنی فطرت پر قائم ہو, اسے گندگی سے محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے نا. ہاں جو نیچر پہ قائم ہی نہ ہو
اسے گندگی سے محبت شروع ہو جاتی. بھنگی کو گندگی سے محبت نہیں ہوتی, نیچر سے ہٹ چکا ہوتا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ایک نارمل آدمی کو ہمیشہ گندگی اور اسمیل بدبو سے کیا ہوگی؟ نفرت. تو یاد رکھو جو آدمی اپنی فطرت پہ قائم ہے اسے برائی سے محبت نہیں ہوتی, برائی سے نفرت, اور برے آدمی سے بھی نفرت. برے آدمی سے بھی اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. جب پتا چلے گا نا یہ آدمی ایسا ہے, چور ہے, تو ایک انسان کی طبیعت اس کی طرف سے کھنچتی ہے. دیکھو جب ہم کسی کی تعریفیں سنتے ہیں, یار یہ ایماندار آدمی ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ایک دم جذبات آتے ہیں نا, اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے کہ میں بھی جا کے حضرت جی سے کہ ہاتھ چوموں, حضرت جی سے گلے ملوں, اتنے اچھے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے, چاہے گورا ہو, کافر ہو, مسلم ہو, سب کی نیچر ہے یہ. تو اصل میں انسان کی نیچر یہ ہے کہ اسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے. برائی سے نفرت ہونا اس کی علامت ہے کہ برائی بھی کیا ہے؟ ایک گندگی ہے, میل ہے, مانوی لحاظ سے میل ہے. یہ نظر نہیں آتا, محسوس ہوتا ہے. تو شرک سب سے بڑی گندگی اور نجاست ہے جس سے اسلام نے ہمیں بچنے کا بولو حکم دیا. لیکن دنیا میں اس نجاست پر نہ بیانات ہوتے ہیں, نہ اس نجاست سے اس دنیا میں انسانوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہیں, نجس. فلا یقربوا المسجد الحرام, ان کو مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے مت دو. یہ بھی بھائی ایک طہارت ہے کہ آپ اپنے نظریات کو شرک کی گندگی سے پاک رکھیں, اور یہ سمجھ میں بھی آسانی سے آ جاتی ہے. دیکھو آپ کسی شخص کے پاس گئے عزت کی وجہ سے نا, کہ یار یہ سنا ہے محلے کا دادا ہے, یہ محلے کا دادا ہے, اور یہ آپ دادے وادے کو چھوڑو, ونس اپون اے ٹائم دادے ہوا کرتے تھے, آج کل وہ دادے رینجرز نے مارکیٹ سے شارٹ کر دی الحمدللہ. تو یہ آئی جی ہے پنجاب کا, سندھ کا, یا فلاں کا, پولیس کا سب سے بڑا آفیسر ہے یہ صوبے کا. آپ گئے اس کے پاس. ایک انسان کی نیچر ہے کہ جو قابل عزت ہوتا ہے نا, انسان کے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے, چاہے وہ جیسا مرضی ہو, عظمت ہوتی ہے باہر. ایک اس کی طرف لگاؤ. آپ کسی بھی مشہور آدمی کو دیکھیں گے, چاہے وہ ایکٹر ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ چور ہی کیوں نہ ہو, انسان کا دل چاہتا ہے میں اس سے ہاتھ ملاؤں جا کے. یہ مشہور آدمی کو دیکھ کے انسان کی یہ نیچر ہے, تھوڑی سی کھلبلی دل میں مچتی ہے اس کے, کیونکہ اس کی عزت ہوتی ہے نا معاشرے میں. تو لوگ کہتے ہیں یار میں عزت دار آدمی سے ملا, یا میں اس کے پاس بیٹھ کے سیلفی. یہ انسان کی نیچر ہے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی سے اسلام آباد, تو وہ مشہور ایکٹر ہیں جاوید شیخ اور عابدہ پروین, نام سنا ہوگا, سب نہیں سنا ہوا ہے, اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. تو میں بھی اس جہاز میں, اور محترمہ عابدہ پروین صاحبہ بھی, اور جاوید شیخ صاحب بھی اسی جہاز میں. ہم جب نیچے اترے تو تینوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں. میں نے کہا ایک طرف مولانا صاحب کے ساتھ بھی سیلفی ہو رہی ہے, گلوکاروں کے ساتھ بھی سیلفی چل رہی ہے, اور اداکاروں کے ساتھ بھی چل رہی ہے. پبلک کا کھوپڑی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار تم, ظاہر ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میرے ساتھ لے رہے ہوں گے, وہاں نہیں لے رہے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو ادھر سیلفی لے رہے ہوں گے, مجھے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے. لیکن کچھ تینوں کے ساتھ ہی لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو تینوں کے ساتھ لے رہے ہیں, ان کو مذہب سے نہیں, ان کو کہتے ہیں کوئی بھی مشہور آدمی کے ساتھ ہماری سیلفی تو ہم دکھائیں گے بھائی مین. جب کوئی شو مارے گا نا کہ وہ عابدہ پروین ایسے گاتی تھی, آپ یہی نا, یہ دیکھو اس کے ساتھ تو میں کھڑا ہوں, کیا ہے کیا اوقات ہے, جب چاہو سیلفی بنا کے کھڑے تو تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے سیلفی کا ایک بڑا مقصد, محبت بھی ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اب آپ گئے کسی عزت دار آدمی کے پاس, اس کی عظمت آپ کے دل میں, آپ گئے, سر آئی جی ہے جی, آپ بیٹھ گئے, آپ اس کے پاس جا گئے. آئی جی کو آپ نے دیکھا پروٹوکول سے نکلتا ہے, دائیں بائیں گاڑیاں, بڑی عزت. لیکن آپ نے کسی آئی جی کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, ایک بھنگی کے پاس جا رہا ہے جو گٹر میں گھسا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ, بھنگی میری نظر میں قابل توہین نہیں ہے, تو آخرت میں اعمال سے پتہ چلے گا کون جنتی کون جہنمی. لیکن مثال کے لیے تو مثالیں تو اسی دنیا کی سمجھائی جائیں گی نا. تو آپ نے دیکھا بجائے پروٹوکول کے کہ دائیں بائیں گاڑیاں ہوتی اس کے اور سلوٹ ہوتے, یہ کیا کر رہا ہے, ایک بھنگی کو نکالا اس نے اور اس کے سامنے جھکا ہوا ہے ایسے کر کے, سمجھ رہے ہیں, اور اس سے کہہ رہے کہ سر آپ پلیز میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ میرا یہ کام, مجھ پر کسی نے ایف آئی آر کٹوائی ہے, آپ پلیز اس ایف آئی آر سے مجھے بچا لیں. آپ کی نظر میں اس واقعے کے بعد اس آئی جی کی کوئی ویلیو رہے گی؟ یار یہ تو ہم سے بھی گرا پڑا ہے یار, جس کو ہم لفٹ نہیں کراتے, جس سے ہم اپنے گٹر صاف کرواتے ہیں, یہ تو اس کے پاس درخواست لے کے گیا ہوا ہے. اس واقعے کے بعد آپ اس کے ساتھ کبھی سیلفی بنوانا پسند نہیں کرو گے. انسان کی جو ویلیو ہے نا اس کائنات میں, اشرف المخلوقات, تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قابل احترام ہر انسان آئی جی ہے, چاہے وہ بھنگی کیوں نہ ہو, وہ جانوروں سے کروڑا گنا افضل ہے. اب انسان وہ مقام جو خدا کو دینا چاہیے تھا, وہ مقام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو دینا شروع کر دے.
وہ مقام قبروں میں مردوں کو دینا شروع کر دے, قبر کو دینا شروع کر دے, تو خدا کی قسم اس نے اپنا مقام اس آئی جی جو بھنگی کے سامنے جھکا ہوا تھا اس سے ریکویسٹ کر رہا